بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خلافت عثمانیہ کا باعث بننے والے ان خانہ بدوش ترک قبائل کا ذکر کیا تھا جو کہ آگے جا کر اپنی جدوجہد کے ذریعے سے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں خاص طور پر ارطغرل غازی کی زندگی کے بارے میں اور اس کی جدوجہد کے بارے میں، اور جس کی اولاد نے آگے جا کر اس عظیم الشان سلطنت کی رہنمائی کی اور اس کی قیادت کی۔ ارطغرل کا جو خاندان ہے وہ اتراک اغر سے تھا، جس زمانے میں شاہ خوارزم پر چنگیز خان نے یلغار کی اور سلطنت کو پاش کر دیا گیا، اور اس سلطنت سے جو قبائل ہیں وہ ادھر ادھر جنوب اور مشرق میں بھاگنا شروع ہو گئے، تو انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ ارطغرل غازی کا بھی تھا۔ ارطغرل کا جو باپ ہے شاہ سلمان، وہ قبیلے کا سردار تھا، لیکن دریائے فرات پار کرتے ہوئے شاہ سلمان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور اس قبیلے کا جو بیشتر حصہ تھا وہ منتشر ہو گیا، اور لوگ جو تھے وہ مختلف حصوں میں بٹ گئے، کوئی قیادت نہ رہی۔ ایسی صورتحال میں ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار نے اپنے قبیلے کی جو ہے قیادت کی اور اپنے منتشر شدہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے قبیلے کو لے کر ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ سلطان علاؤالدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہاں دیکھا تو دو فوجیں برسر پیکار تھی۔ ارطغرل نے فیصلہ کیا کہ جو کمزور فوج ہے اس کا ساتھ دیا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی، لہٰذا ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر ملک شاہ سلجوقی کے بیٹے علاؤالدین کے ایک بات کی فوج کی مدد کرنے میں لگ گیا، اور بڑی بہادری اور جانفشانی کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، اور سامنے کی فوج تھی وہ تاتاری فوج تھی، لہٰذا تاتاریوں کے خلاف علاؤالدین کی مدد کرنے پر جو علاؤالدین ہے وہ بے حد خوش ہوا، اور ارطغرل کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اس پر شاہانہ توجہ دی اور اس کو ایک سبز و شاداب زرخیز خطہ عطا کر دیا، جس میں اس نے اور اس کے قبیلے نے رہائش اختیار کی۔ علاؤالدین نے ارطغرل کو اوج باغ کا خطاب بھی دیا اور اس کو اپنی حدود کے اندر سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ارطغرل نے اپنے اس علاقے کا انتظام و انصرام سنبھالتے ہوئے ایک چھوٹی سی ریاست بنا لی اور اپنے نظام کو بہتر طریقے سے چلایا۔ اس کے علاوہ اپنے منتشر شدہ لوگوں اور قبائل کو بھی بلا کر یہاں پر آباد کیا۔ اس زمانے میں دولت سلجوقیہ جو ہے اس کے اندر بھی اختلافات اور بغاوتیں شروع ہو چکی تھی، خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف جو ہے بازنیتی قبائل بھی سلطنت سلجوقیہ کے خلاف تھے، اور تیسری طرف تاتاری قبائل تھے جو کہ اس دولت سلجوقیہ کو ٹف ٹائم دینے والے تھے، لہٰذا ایک بار پھر سے بازنیتی اور تاتاری فوج نے مل کر علاؤالدین پر حملہ کیا، تو ارطغرل نے بڑی بہادری اور جانفشانی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شکست دی۔ سلطان نے اس واقعے کے صلہ میں انعام و اکرام سے نوازا اور ارطغرل کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ ارطغرل نے اپنے جوہر دکھاتے ہوئے سپہ سالاری کے بہت سارے قبائل جو خودسر ہو چکے تھے ان کو زیر کیا، اور جو مقبوضہ علاقے تھے ان کا دائرہ کار وسیع کیا۔ ارطغرل غازی کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کو اپنا نائب مقرر کر دیا، لہٰذا دولت سلجوقیہ کی جو بھاگ دوڑ تھی وہ تمام کی تمام ارطغرل کے ہاتھ میں آ گئی۔ اپنی اگلی تمام زندگی جو ہے وہ ارطغرل غازی نے اسی طرح جہاد کرتے ہوئے اور اپنی سلطنت کو سنبھالا دیتے ہوئے گزاری۔ ارطغرل نے 90 برس کی عمر پائی اور 687 ہجری میں وفات پائی۔ اگر عیسوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 13ویں صدی کے آخری دور تھا، آخری ٹائم تھا۔ ارطغرل کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے اپنے قبیلے کی سرداری سنبھالی، اور اسی کے نام پر اس دولت کو دولت عثمانیہ یا خلافت کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خلافت عثمانیہ کے اہم حکمرانوں کے بارے میں، اور خلافت عثمانیہ جو کہ 13ویں صدی کے اواخر سے لے کر 20ویں صدی تک جنہوں نے حکومت کی، اور خلافت عثمانیہ جو کہ 1924 میں ختم ہوئی تھی، اس کے زوال کی کیا وجوہات بھی تھی، اس پر ہم بات کرنے والے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔